دنیا بھر میں کرنسی نوٹ استعمال کرنے کا رجحان اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ تر خریداری صرف کریڈٹ کارڈ پر ہی کی جاتی ہے۔ تاہم پاکستان میں رجحان اس کے الٹ ہے، جس کی بنیادی وجہ دکانداروں کے تحفظات ہیں، جو کہ کیش پر اپنی چیزیں بیچنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کسی بڑے میڈیکل اسٹور پر 10% ڈسکاؤنٹ کا بورڈ دیکھ کر دوائی لینے کے لیے داخل ہوں اور ادویات خریدنے کے بعد جب بل دینے کی باری آئے اور آپ اپنی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکالیں، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ، تو اکثر کیش کاؤنٹر والا یا تو آپ کو بتائے گا کہ وہ کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کرتے، یا پھر یہ کہے گا کہ ڈسکاؤنٹ صرف کیش پر ملے گا، کارڈ پر نہیں۔ لیکن آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جہاں کارڈ کے استعمال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن دوسری جانب ہمارے بینک اور ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے عوام کو صبح و شام اس بات پر ابھارتے نظر آتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقوم کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے خرچ کریں۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد محصولات یا ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہر صوبے نے اپنا الگ محکمہ بنایا ہے۔ سب سے بڑے صوبے پنجاب کی پنجاب ریونیو اتھارٹی یعنی PRA نے گزشتہ ایک سال سے ایک بھرپور کیمپین لانچ کر رکھی ہے، جس میں ایسے ریسٹوران جو ان کی بنائی ہوئی الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم لگا رہے ہیں اور وہاں گاہک کارڈ سے بل کی ادائیگی کرتے ہیں تو GST کی مد میں 16% کے بجائے 5% وصول کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 5,000 روپے کے کھانے کے بل میں آپ کو کم از کم 550 روپے کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز بھی ابھی تک کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ لاہور میں فضل الدین اور سرویٹ جیسے بڑے ادویات کے اسٹور بھی اکثر کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کرتے۔ فیصل ٹاؤن میں واقع ایک سیلز بوائے نے بتایا، ہمیں صحیح طرح تو نہیں پتا ہماری کمپنی ایسا کیوں کرتی ہے، لیکن ہمیں حکم بڑا واضح ہے کہ ڈسکاؤنٹ صرف ان گاہکوں کو دیا جائے جو کیش پر خریداری کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ تو اس بات کی وجہ پوچھی، نہ ہی کبھی ضرورت پیش آئی۔ ہاں، لیکن اکثر گاہک اس بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، پالیسی ہی ایسی ہے۔ پنجاب میں ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے PRA کے ممبر جاوید اقبال شیخ کا کہنا ہے، ایسا سب کچھ شفافیت سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو سیدھی بات ہے، جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے برقی ٹرانزیکشن کے ذریعے آئیں گے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے حذف کرنا آپ کے لیے ممکن ہے، تو لوگ شفافیت سے بچتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپس پر، میڈیکل اسٹور یا کسی ایسی دوسری جگہ پر یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ کارڈ مشین خراب ہے، کیونکہ انہوں نے اصل کمائی کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کیش پر ہی کام چلائیں۔ جاوید اقبال نے بتایا، بینکوں نے اب لوگوں کو بے بہا کارڈ جاری کر رکھے ہیں اور شہریوں میں شعور بھی آتا جا رہا ہے، اسی لیے اب کارڈ کا استعمال کاروباری افراد کی بھی آہستہ آہستہ مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پہلے سے زیادہ پلاسٹک کارڈ استعمال کرنے والی مشینیں نظر آ رہی ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کو کارڈ استعمال نہ کرنے کی ترغیب دینے والے کاروباری افراد سے متعلق قانون کیا کہتا ہے، تو ان کا کہنا تھا، اس کے لیے کوئی فوجداری قانون تو نہیں، البتہ جتنی مجھے اس کام کی سمجھ ہے، مجھے لگتا ہے قانون کو اور کاروباری افراد کو پرکشش مراعات اور ٹیکس میں رعایت دے کر پلاسٹک کرنسی کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اب اشیاء کا ٹیکس FBR دیکھ رہا ہے اور ہم سروسز ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر چاروں صوبوں میں مراعاتی پیکج دیے جائیں تو جلد عوام ان کاروباری افراد کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ان سے پلاسٹک کارڈ کے ذریعے لین دین کرے، اسی لیے ٹیکس کے نظام میں بھی حد درجہ بہتری آئے گی۔ انہوں نے بتایا، ٹیکس کی چھوٹ دینے سے ٹیکس دینے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور PRA کے سالانہ ٹیکس اہداف میں کمی بھی نہیں ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔